قیامت کے دن دل دکھانے والے کی بخشش نہیں ہے. غور سے سن لو, دل دکھانے والے کی بخشش نہیں ہے. اللہ اللہ. اور ایسے ہی بدماش, بے غیرت, یہ گنڈے, لچے, لفنگے الا ماشاء اللہ صدر بنائے جا رہے ہیں, ناظم اعلیٰ بنائے جا رہے ہیں مدرسوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ دل دکھا رہے ہیں اماموں کا. اس کا دل دکھا رہے ہیں, ان کی بخشش ہو گئی. ہم جیسے پاپیوں کی سب کی بخشش قیامت کے دن ہو جائے گی. دل دکھانے والے شار بخاری مفتی شریف الحکم جدی علیہ الرحمہ نے لکھا. اللہ اللہ. معارف شار بخاری پڑھیے. قیامت کے دن ان صدروں, سیکریٹریوں, خزانچیوں اور ناظم اعلیٰ کی بخشش ہو گئی تو سب کی بخشش ہو گئی. مانگ کی دعا. اسی لیے کہیں نہ کہیں ہر امام جھکا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں ہر امام جھکا ہوا ہے. سر اٹھا کے چلنا تھا جس امام کو, سر اونچا کر کے چلنا تھا جس امام کو, آج اس کا سر جھکا ہوا ہے. امام کتنے بے قرار ہیں. اس نے اپنی طاقت کی بنیاد پر, اپنی دولت کی بنیاد پر, اپنی شجاعت کی بنیاد پر, اپنے طاقت کے نشے میں, اپنے اقتدار کے نشے میں, اپنے اقتدار کے خمار میں, اپنے سیاست کے نشے میں, جتنے امام دنیا بھر کے نکلے مسجدوں سے, ان ظالموں نے ان پر ظلم کیا. اللہ الصمد ان پر ظلم کیا. ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں اور ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی نہیں. یہ ظالم جتنے بھی ہیں, مانگ بخشش, سر رگڑ کے مر بھی جائے گا, اللہ بخشے گا نہیں. جس دل جو دکھایا ہے تو نے, پہلے معافی مانگ جا کر کے اس امام سے, تب بخشے گا. دنیا بھر کے, تبھی تو تم نے دیکھا ہوگا یہ کھڑوس بڈھے جو پریشان کرتے ہیں اماموں کو, جب ان کی موت آتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے, بل بلاتے ہیں, اللہ سے آہو پگا کرتے ہیں, لیکن ان کو موت بھی نہیں آتی, اولاد بھی نہیں سمجھتی, تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں. اللہ تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اسی جسور کا واقعہ ہے. ایک صدر تھا بدر العلوم میں, بدر العلوم جسور میں, ایک زمانے میں, لیکن وہ ہمارے اساتذہ کو ٹیک بھی لگانے نہیں دیتا. سمجھنے کی نہیں, جو تکیہ ہوتا ہے نا اس کی بھی ٹیک لگانے نہیں دیتا تھا. اللہ. جب بڑھاپا آیا, علماء کو ستایا, اور جب بڑھاپا آیا تو معافی مانگتا تھا, روتا تھا مجھے معاف کر. تو کون تجھے معاف کرے؟ جن کو ستایا وہ کہاں پہنچے, جن کے خلاف تو نے محاذ آرائی کی وہ تو کہاں سے کہاں پہنچے. مر گیا مردود, مر گیا خبیث, مر گیا نالائق, مر گیا. لیکن دنیا نے دیکھا ایسا مرا, ایسا مرا, معافیاں مانگتا تھا, بے قرار رہتا تھا, بے سکون رہتا تھا, چین چھن گیا, قرار چھن گیا تھا, اور مر گیا مردود خبیث کہیں کا, لیکن تڑپ تڑپ کے مرا. اماموں کا دشمن اور اماموں کا باغی بھی تڑپ تڑپ کے یہ بھی مرے گا. اور یہ حق العبد ہے, یہ سنتے چلو, یہ توباؤں سے معاف نہیں ہوتی, یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ اس رات میں متکبر کی بخشش نہیں ہوتی, متکبر کی بخشش نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ شراب کا عادی, اس کا عادی, اس کی بھی بخشش نہیں. اللہ. شراب ام الخبائث ہے, فرمایا شرابیوں کی بخشش نہیں ہوتی. آج نشہ بھی عام ہے. کیا ہے؟ نشہ بھی عام ہوتا چلا جا رہا. اللہ الصمد. شرابیوں کو زانیوں کا پیپ پلایا جائے گا قیامت. اور شرابی اللہ الصمد حضرت آپ پڑھیے الزبازر عن اقتراف القبائر اور قرۃ العیون کو پڑھیے. اللہ اللہ. تو آپ کو پتہ لگے گا, بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے زانیوں اور شرابیوں کو تو شب قدر میں بھی ان پر عذاب ہوتا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں, اگر شرابی مر جائے تبھی تو نبی نے فرمایا تھا کہ شرابی مر جائیں, ولا فرمایا اللہ کے رسول, ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وصلوا علیہ وصلوا معہم. فرمایا شرابی مر جائیں, سنو, شرابی مر جائیں تو ان کے قریب, ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ, ان کے ساتھ پانی نہ, ان کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ, اور فرمایا ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو, نہ ان ساتھ نماز پڑھو. اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابیوں کے بارے میں فرمایا.
شراب وہ ام الخبائث ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت، شراب کی دعوت دینے والے پر اللہ کی لعنت، شراب کے منشی پر اللہ کی لعنت۔ تو شراب پلائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرمائے گا۔ آج پردھانی جیتا ہے تو شراب پلا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پردھانی جیت گیا، چیئرمین بنا، شرابیں چل رہی ہیں، اب تو کہہ رہا وہ میری یار بھی ہیں، تو شادیوں میں شراب کی پیٹیاں لانے والوں، شراب پلانے والوں، اور شراب لا کر کے پلانے والوں، اور شرابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، اللہ حسمت خیر مناؤ، اب بھی وقت ہے سدھرنے کا، اب بھی وقت ہے مولا کو منانے کا، اب بھی وقت ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا۔ رات آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، مولا کو مناؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ صحابہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ اور دیگر کتابوں میں آیا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا صحابہ اکرام تیاریوں میں قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتے۔ اللہ اللہ جب رمضان المبارک سے قبل ان کی تیاریاں ہیں، فرماتے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ یہ قریبوں میں زکوٰۃ بٹ جائے، وہ اپنا رمضان المبارک اچھے طریقے سے گزار لے۔ فرمایا قرضدار سے اپنا قرض وصول کرتے۔ اللہ اللہ یہ رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الشعبان شہر، شعبان کیا ہے؟ یہ میرا مہینہ، اور مصطفیٰ اس مہینے میں لگاتار روزے رکھتے اور فرماتے اللہ سمجھ کے جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پورے سال کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو غنیمت سمجھو اور اپنے مولا کی بارگاہ میں ملتجی گڑ گڑاؤ، گناہ